بادشاہ کے بیٹے پر شیطانی سانپ کا قبضہ۔ وجے گڑھ کی سلطنت میں ایک عقل مند اور مہربان بادشاہ تھا۔ لوگ خوش تھے لیکن بادشاہ خود اداس اور پریشان تھا۔ ایک شیطانی سانپ اس کے بیٹے کے جسم میں گھس گیا تھا۔ اس کے بیٹے کو ٹھیک کرنے کے لیے نہ تو دوا اور نہ ہی جادو کام آیا۔ جب شہزادہ بڑا ہوا تو اس نے سوچا میری وجہ سے میرے والد پریشان ہیں، اور ایک دن وہ محل سے نکلا، گھومتا پھرتا وہ دوسری سلطنت میں آ گیا۔ اسے ایک ویران مندر ملا اور وہاں رہنے لگا۔ اس نے بھیک مانگی خوراک کے لیے۔ اس ممالک کا بادشاہ ظالم تھا لیکن اس کی ایک مہربان اور خوبصورت بیٹی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے ناخوش تھا۔ وہ لڑکی ہمیشہ اپنے باپ کی محنت کا مذاق اڑاتی تھی۔ بادشاہ نے سوچا وہ ہمیشہ مجھ سے میری محنت کی کم بات کرتی ہے، مجھے اس کی شادی ایک بھکاری سے کرنی چاہیے، تب اسے پتہ چلے گا کہ محنت کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ جب بھکاری شہزادہ محل میں کھانا مانگنے آیا تو ظالم بادشاہ نے اسے اپنی بیٹی سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا۔ شہزادہ اور اس کی نئی دلہن نے ویران مندر کی طرف جانا شروع کیا۔ راستے میں وہ آرام کرنے کے لیے رک گئے۔ شہزادی کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر گئی جبکہ اس کا شوہر سو گیا۔ شہزادی واپس آئی تو اپنے شوہر کے منہ پر سانپ بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ قریب ہی ایک پہاڑ پر ایک اور سانپ بیٹھا تھا۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تم شہزادے کی لاش کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ وہ بہت مہربان اور شریف ہے، تیلی پر بیٹھے سانپ نے کہا۔ تم بھی برے ہو، راہگیروں پر حملہ کرتے ہو، تمہیں مجھے نہیں بتانا چاہیے کہ کیا کروں؟ شہزادے کے منہ پر بیٹھے سانپ نے جواب دیا۔ شہزادی نے پوری ہمت سے دونوں سانپوں کو مار ڈالا۔ جب اس کا شوہر بیدار ہوا تو اس نے اسے دونوں سانپوں کے بارے میں بتایا۔ شہزادہ خوش تھا۔ پھر اس نے اسے بتایا کہ وہ اصل میں کون ہے۔ وہ شہزادی کے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ بادشاہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ شیطانی سانپ مارا گیا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ شہزادہ اور شہزادی ایک طویل عرصے تک خوش و خرم رہے۔ کچھ سالوں کے بعد بادشاہی نے وہ دن منایا جس دن شاہی جوڑے نے ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے جڑواں بچوں کو جنم دیا۔